الرحمن الرحیم. آج یہ ہمارا دوسرا سیشن ہے. پارٹ تو ہمارا ہو گیا الحمدللہ، اور یہ دوسرا پارٹ ہے جس میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ تمام پوائنٹس جو رہ چکی ہیں کل کے ہمارے سیشن میں، کیونکہ ٹو ڈیز کا تھا، تو آج ہم کوشش کریں گے ان کو بھی کور اپ کرنے کی. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے تھوڑا سا فیڈ بیک لے لوں، آپ لوگوں سے تھوڑا سا آپ کو اپنی میموری ریکال کرا دوں کہ کل کی ہمارے جو سیشن رہا پورا، اس سیشن کے اندر کون سا ایسا نقطہ یا وہ کون سا ایسا پوائنٹ جو آپ کو ایسا لگا کہ دل کے قریب، یعنی ایسا لگا کہ آپ نے مائنڈ نے ایک دم سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، یعنی وہ پوائنٹ آپ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں جو کہ آپ کی سیناریو کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی آپ جس سچویشن میں ہیں، آپ جس کنڈیشن میں ہیں، یا جس انوائرمنٹ میں بھی آپ ہیں، آئی ڈونٹ مین کہ مطلب آپ کس ایریا میں رہتی ہیں اس کا میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو سچویشن آپ کے سامنے زندگی میں اس وقت گزر رہی ہیں، پیرنٹنگ میں یا نن پیرنٹنگ میں یا ٹیچنگ میں، ضروری کی پیرنٹنگ میں، تو اس میں وہ نقطہ آپ کے اس سیناریو کے قریب سے یہ آپ کو یہ مجھے قریب لگتا ہے. تو کچھ مختصر سیکنڈس میں، ضروری کہ آپ پورا لیکچر دے دیں، تو سیکنڈس میں کچھ ود ان منٹ یا ود ان سیکنڈس میں. جی میم آپ کچھ فرمائیں کہ وہ جی نہیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کو. دوسرے تو باہر والے تو کمپیریزن کرتے ہیں، لیکن پیرنٹس کو نہیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ کہ اپنے مطلب وہ آپ نے کہا تھا نا کہ جو باہر سے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو باہر کی ٹینشن ہوتی ہے وہ گھر میں نکالتے ہیں، وہ یہ نکالنا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ بچے کے سامنے وہ لینگویج یوز نہ کریں جو آگے جا کے مطلب انہیں بھی سن کے ان کے منہ سے سنتے ہوئے پھر بعد میں دکھ ہو کے یہ بچہ جو ہے مس بہیو کر رہا ہے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ. اکثر ہم پیرنٹس یہ سنتے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. صحیح، ویری گڈ. میم آپ پلیز اپنے حساب سے کون سے وہ پوائنٹس تھے یا کون سے وہ پالیسیز ہم نے کل جب ڈسکس کی تو وہ آپ کی سچویشن کے قریب تر سے گزری یا بالکل ریلیٹ کر رہی ہے کہ یہ پوائنٹس جینوئن ہیں، اس پہ ہمیں واقعی میں دل سے محنت کرنا ہے، یعنی دل سے اس پہ کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے اس کے اوپر. پلیز وہ آپ شیئر کیجیے. بچوں کو ہم یعنی پیار اور توجہ دیں گے تو بچے اپنے قریب ہوں گے. ایگزیکٹلی. اچھا چلو ویری گڈ. سو اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ظاہر سی بات ہے آپ ماشاءاللہ آپ پیرنٹ ہیں، آپ پیرنٹنگ کے اس پروسیس سے آپ گزر رہی ہیں، تو آپ ماشاءاللہ پیرنٹنگ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ ہوپفلی. لیکن یہ جو سیشنز ہیں وہ ضروری نہیں کہ صرف پیرنٹس کے لیے، ان کے لیے بھی ہیں جو پیرنٹ بننے والے ہیں یا پیرنٹ بننے کی طرف جا رہے ہیں. تو یا وہ حضرات یا وہ خواتین و حضرات یا وہ تمام پارٹیسپینٹس، اف دے آر ٹیچرس دین ویل اینڈ گڈ، کیونکہ ٹیچرس کے لیے بہت زیادہ فوکسڈ ڈسکشنس ہیں ہماری. تو اس میں پیرنٹس بھی آتے ہیں، آپ کا ٹیچر بھی آتا ہے، ان دونوں کو ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہوتا ہے. لیکن اس ٹاپک کو ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بہت کم اوپنلی ڈسکس کی جاتی ہے پیرنٹنگ کے اوپر. اگر کی جاتی ہے تو صرف مختصر یا بالکل سرٹن، دیر آر سرٹن پلیٹ فارمس ویئر دی ٹاپک از بینگ ڈسکس ویری تھارولی. ادروائز اگر آپ کہیں اسکول میں جائیں یا کسی یونیورسٹی کالج میں جائیں یا کسی اکیڈمی میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کے. حالانکہ یہ ہونا چاہیے، گھر گھر میں اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، ہر محلے کے اندر ایک سیشن ہونا چاہیے، ہر اسکول کے اندر بلکہ ایک کلاس ہونی چاہیے اس کے حوالے سے، کاؤنسلنگ کے حوالے سے، پیرنٹنگ کے حوالے سے. جیسے ہر اسکول کے اس میں جب آپ کا اسمبلی لگتا ہے، اسمبلی کے بعد ایک چھوٹا سا سیشن ہونا چاہیے، یا کوئی ویک میں ایک ایسا ٹائم نکالیں اسکول کے اندر جس میں بچوں کو آپ اکٹھا کریں، پیرنٹس کو بھی انوائٹ کریں، اس میں کاؤنسلنگ کریں آدھے گھنٹے کے لیے یا 20 منٹ کے لیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ یورپ کے اندر اس کے اوپر زیادہ کام کیا جاتا ہے، بالخصوص سے US کے اندر اس پہ زیادہ کام ہوتا ہے. وہ اس کو ضرورت محسوس کرتے ہیں اور اس کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں. وہ اس لیے کہ پیرنٹس ہی وہ
پیرنٹس ہی وہ لوگ یا وہ کردار ہوتے ہیں جو کسی انسان کی انسانیت کو بناتے ہیں، جو کسی انسان کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں. یعنی اگر میرے بچے کی وہ تمام صلاحیتیں، میرے بچے کی وہ تمام اسکلز جو مجھے نہیں پتہ، جو آپ کو نہیں پتہ، وہ کسی اور دنیا کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ تو وہ دنیا میرے بچے کے اوپر کام کر کے ایک انسان بنا سکتی ہے یا بنائے گی، یہ پروبیبلٹی ہے کہ اچھا انسان بھی بن سکتا ہے یا اس کو ریورس میں بھی جا سکتا ہے، چاہے وہ اسکول سسٹم، وہ اسکول ہو یا وہ استاد ہو یا وہ سوسائٹی ہو، کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے جو اس کو نرچرنگ میں کردار ادا کرتا ہے. اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس میں ایک مین اسٹریم پہ جو پلیئر ہے، اس میں جو کھلاڑی ہے وہ پیرنٹس ہیں، کیونکہ پیرنٹس نے ہی ان کو پالا پوسا ہے، اس کو گرونا کی ہے، اس کو نرچر کی ہے اور اس کو یعنی بالکل باٹم سے ٹاپ تک دیکھا ہے انہوں نے، ان کے احساسات، جذبات، خیالات اور تمام چیزوں کو انہوں نے دیکھا، تو وہ اس حساب سے اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں پیرنٹس. آج مطلب ایک بچے میں سے اس کی شخصیت کو ابھارنا ماں باپ کا ایگزیکٹلی ابھارنا، مطلب ان دا سینس کہ آپ ان کی شخصیت کو بڑھانے میں، ان کی شخصیت کو نکھارنے میں، ان کی موڈیفیکیشن میں آپ کا ہی ایک بڑا کردار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ٹولز آپ کے پاس ہی ہیں. کہ جیسے کہ آپ کوئی چیز، آپ ویب سائٹ بناتی ہے، ویب سائٹ بنانے میں جو آپ کو ٹولز استعمال ہوتی ہیں، جو آپ کے فیچرز اس میں آپ اپلائی کرتے ہیں، وہ آپ کو ہی بہتر پتہ ہے کہ آپ نے کس حساب سے آپ نے ویب سائٹ ڈیزائن کرنا ہے، کیونکہ وہ نیچر آف بزنس آپ کو پتہ ہے. آپ کسی اور کو دیں گے تو وہ آپ کو پھر بریف کرنا پڑے گا، وہ ڈائریکٹلی ایسا تو وہ ایبزارب تو نہیں کرے گا اس کو کہ آپ نے یہ بننا ہے، یہ بنانا ہے. وہ آپ سے پھر پوچھے گا کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، نیچر آف بزنس کیا ہے. تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے. آپ پھر اس کے فیچرز لیں گے، ٹیکسٹ لیں گے، امیجز لیں گے، تو آپ کا بچہ بھی کچھ ایسا ہی ایک سسٹم ہے کہ آپ نے اس کو کیسے موڈیفائی کرنا ہے، آپ نے اس کو کیسے نکھارنا ہے، آپ نے اس کو ایک لیول تک لے جانا ہے. وہ لیول اگر لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے، تو اس لیول پہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم کام ہوتا ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے پیرنٹنگ میں. بلکہ پیرنٹنگ سلیبس پڑھایا جاتا ہے، یہ پیرنٹنگ کو ہی ایک پالیسی بنائی جاتی ہے ملک کے اندر، لیکن پبلک پالیسی، پرائیویٹ، یعنی کہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ ایجنٹ کہلاتے ہیں پیرنٹس دراصل. یعنی کسی بچے کو بنانے میں، اس کی لرننگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہترین ایجنٹ جیسے ہوتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں یا کردار ہوتے ہیں جو بچوں کو تربیت میں اہم رول ادا کرتے ہیں، وہ پیرنٹس ہی بہترین ایجنٹ ہیں. یعنی وہ آپ کا گورنمنٹ ادارہ یا وہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر نہیں، یا وہ پالیسی میکرز نہیں جو پالیسی بنائیں اس کے اوپر وہ بچے عمل کریں، وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا ہے. لیکن پیرنٹس ہی وہ ایجنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو پالیسیز یعنی ڈے فرسٹ سے بنا سکتے ہیں، ان کی پیدائش سے لے کر اڈلٹہڈ تک، تو وہ اس کو آہستہ آہستہ اس کو بنا سکتے ہیں. تو یہ ٹاپک تھوڑا سا کیونکہ ایک ڈائیورسفائڈ ٹاپک ہے اور اس کو ہم 2-3 سیشن میں ہم کنکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کوشش ہم نے کی ہے کہ ہم 2 سیشنز کے اندر اس کو کیسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں، جو چیدہ جو پوائنٹس ہیں. اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم پیرنٹنگ تو کرتے ہیں، ہم پیرنٹنگ تو کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے عوامل بھی اس پیرنٹنگ کے بیچ آتی ہیں جو کہ جو ہم نے کام کیا ہے بچے کے اوپر یا جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ اثر انداز ہوتا ہے. یعنی وہ ہم کو اگر تھوڑا سا یوں کہہ لیجیے گا کہ ہمارے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انٹرنل فیکٹرز. انٹرنل فیکٹرز کے اندر آپ کا اپنا پیرنٹنگ لیول، یعنی اماں ابا، ٹیچرز اور آپ کی سوسائٹی، آپ کا جو گھر کے اندر جو انوائرمنٹ ہے، آپ کے فیملی ممبرز ہیں اور آپ کا جو بھی آپ کا جو اسٹرکچر ہے فیملی، یہ سارا آپ کا انٹرنل فیکٹرز میں تقریباً آ جاتا ہے. لیکن کچھ ایکسٹرنل فیکٹر کو بھی ہم نے اگنور نہیں کرنا ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے کسی بچے کی تربیت کے اوپر، کسی بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو ہم آج تھوڑا سا ان کو ہائی لائٹ کریں کہ وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں جو ہمارے ہوتے ہوئے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں بچے کے اوپر کبھی کبھی. تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ اس کی ڈیولپمنٹ میں کیا ہو سکتی ہے. اس میں سب سے پہلے ہمارا اس میں جو پوائنٹ آتا ہے سوشل فیکٹر. یعنی سوشل فیکٹر وہ فیکٹر ہے جس میں ہم جو ہیں بچے کی اس کی نرچرنگ اور اس کی لرننگ اور اس کی ڈیولپمنٹ میں
اور ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے، این افیکٹو رول اس میں وہ پلے کر سکتا ہے، وہ آپ کا سوشل فیکٹر، جس میں سوشل فیکٹر میں یہ ہوگا کہ آپ کا فیملی اسٹرکچر، جیسے میں نے کہا کہ آپ کا فیملی اسٹرکچر کیا ہے، یعنی آپ کے فیملی میں کتنے ممبرز ہیں، اس کا سائز آف فیملی کیا ہے، اور پھر آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور فیملی کے جو کلچرل ویلیوز کیا ہیں، کلچرل ان کی پریکٹسز کیا ہیں، ریلیجیس ویلیوز، اور اس طرح کے مختلف جو چیزیں آتی ہیں عوامل آپ کی کسی ماحول کو بنانے میں، ایک فیملی کو کنفرم کرنے میں، وہ تمام چیزیں اس بچے کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس کے لرننگ میں، اس کے نرچرنگ میں۔ جیسے فیملی میں یہ بھی میٹر کرتا ہے بچے کی لرننگ پہ کہ فیملی میں اماں ابا جو ہیں وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، میچورڈ ہیں اور اممیچورڈ ہیں، اور وہ کتنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں، کرنٹ جو سیناریو چلتا ہے دنیا کے اندر، جو ٹرینڈ چلتا ہے تربیت کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے یا ان بچے کی ڈیمانڈ کے حوالے سے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں کہ نہیں۔ جیسے بچہ، آج کا بچہ تو اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ وہ اس کی دنیا میں وہ جی رہا ہے، اس دنیا میں پرفارم کر رہا ہے، لیکن وہ پیرنٹس جو 30 سال پہلے ہیں، 20 سال پہلے ہیں، یا 25 سال پیچھے ہیں، پیچھے ہیں، 40 سال پیچھے ہیں، تو وہ پالیسیز، وہ ٹرینڈ، وہ کلچر، وہ رجحانات، وہ خیالات، احساسات، جذبات آج کے حساب سے میچ نہیں کرتے ہیں۔ آج تو کلیش ہے، یہی تو کلیش ہے، جو ہمارا گیپ آتا ہے، جنریشن گیپ، یہی تو ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کی فیملی سائز، آپ کے فیملی میں کچھ سنجیدہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور دوسرا فیملی کے اندر بچے کو برداشت کرنے کی جو صلاحیت یا جو خصوصیات ہونی چاہیے، یا جو اس طرح کی کنٹریبیوشن والی کیفیت ہے یا نہیں ہے، یا ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کی فیملی میں آ جائیں گی۔ آپ کی فیملی کتنا بڑا ہے، اور فیملی کے اندر اسٹرکچر کیسا ہے، فیملی کتنا اس میں نیوکلیئر فیملی ہے، بیبی سینٹرڈ فیملی ہے، کیا مختلف اس میں اسٹرکچرز آتی ہیں۔ اچھا، اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وہ فیملی بھی آ سکتی ہے بچے کے ساتھ کہ ابا مطلب وہ الگ ہیں، اماں الگ ہیں، اماں کچھ اور ہیں، تو اس طرح وہ اس مختلف سیناریوز آتی ہیں بچوں کی تربیت پہ، وہ زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں وہ فیکٹرز۔ تو اس طرح کے سیناریوز جب فیملی میں پیدا ہوتی ہیں تو وہ زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں بچے کی اس نرچرنگ اور اس کے لرننگ موڈ کے اوپر۔ اور دوسرا اہم فیکٹر ہے آپ کا انوائرمنٹل فیکٹر۔ انوائرمنٹل فیکٹر میں آپ کا جو آپ کی لوکیشن کہلائے گی، جو سوسائٹی کہلائے گی، جہاں آپ کا رہنا ہوتا ہے، جس علاقے، جس شہر، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، وہ آپ کا انوائرمنٹ کہلائے گا۔ یعنی آپ کی بچے کی تربیت کے حوالے سے آپ کسی اچھے جگہ رہنا چاہتے ہیں، اچھے جگہ پہ اس کو آپ نے ڈیزائن کرنا ہے، ان کو پیرامیٹر ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، اچھا کیسا اچھا ہے، یعنی اچھے ان دی سینس کس پیرامیٹر کے بیس پہ آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا یا اس کو انڈر لائن کیا کہ یہ جگہ اچھی ہے اور تربیت کے حوالے سے، تو آپ نے جاننا ہے کہ اس میں ماحول صاف ستھرا ہے، اور جو یہاں رہنے والے پڑھے لکھے ہیں، سنجیدہ ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہیں۔ اس میں زیادہ پولوشن نہیں ہے، نوائز پولوشن اور دیگر چیزیں، اس میں کرائم ریٹ بہت کم ہے، یہ ساری چیزیں اور آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے۔ یہ لوکیشن زیادہ میٹر کرتا ہے بچے کی تربیت کے اوپر، بچے کی لرننگ موڈ کے اوپر۔ تیسرا اور لاسٹ فیکٹر ہمارا ہوتا ہے اکنامک فیکٹر۔ اکنامک فیکٹر کے اندر آپ کا جو سورس آف انکم، آپ کا جو فائنینشیل آپ کے جو اسٹیٹس ہے آپ کا، وہ کیسا ہے پیرنٹس کا، یہ بھی زیادہ میٹر کرتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ یعنی ایک ایسا بچہ جو کہ ولیج کے اندر اس کی تربیت ہوتی ہے، اور ایک ایسا بچہ جو کہ کسی دور دیہات میں اس کی تربیت ہوتی ہے، تو وہاں کی سوسائٹی، وہاں کے کلچر، وہاں کے ڈیموگرافی کے حساب سے اس کی لرننگ ہوگی، اس کی گروتھ ہوگی۔ اب ہم اس کو اٹھا کے کسی اربن کے ساتھ ہم میچ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر بچوں کے لرننگ میں زیادہ ڈفرینسز ہیں۔ ایک وہ بچہ جو کہ رورل ایریاز میں پلتا ہے، ایک وہ بچہ جو کہ اربن میں پلتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے، کیونکہ وہ فیسلٹیز جو اربن میں اس بچے کو ملتی ہیں لرننگ میں یا اس کی اسکولنگ میں، وہ فیسلٹیز ضروری ہے کہ اس کو رورل کو بھی مل جائے۔
تو وہ اس کو رورل کو الگ سے فیسلٹیز ہوتی ہیں، اربن کو الگ سے فیسلٹیز ہوتی ہیں. کچھ اپرچونیٹیز ان کے لیے بھی ہیں، کچھ اپرچونیٹیز ان کے لیے بھی ہیں. اب دونوں کی جو تربیت ہے، دونوں کی جو لرننگ موڈ ہے، یا دونوں کی جو گروتھ کو آپ کمپیئر کریں تو بہت بڑا فرق ہے. اگر ہم رورل کی بات کریں، رورل کا عموماً یہ ریسرچ یہ آیا ہے کہ رورل کے جو بچے ہوتے ہیں وہ نیچرسٹ ہوتے ہیں. اگر آپ نیچرل انوائرمنٹ کے حساب سے اگر ان کو تھوڑا سا آپ کیلکولیٹ اس کو میجر کرنا چاہیں اس بچے کو، آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن اس بچے میں پائی جائیں گی. یعنی آپ اس کے پاس بہت زیادہ نالج ہوگا ایز کمپیئر ٹو اربن کے پاس. اربن کے پاس تو وہ نیچرل ریسورسز نہیں کہ وہ اس حساب سے وہ آپ کو فیڈ بیک دے دے یا اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرے، کیونکہ وہ یہاں اربن میں ہے. اربن میں وہ بلڈنگس کے حساب سے وہ آپ سے شیئر کر سکتا ہے، سٹی کے اور دیگر چیزوں کے حساب سے بات کر سکتا ہے، لیکن نیچرلی وہ بات نہیں کر سکتا. اسی طرح پھر وہ بچہ جو رورل میں ہے تو وہ اربن کی وہ جو فیسلٹیز، وہ جو لائف اسٹینڈرڈ کے جو چیزیں ہیں یا وہ بیان نہیں کر سکتا. تو یہ میٹر کرتا ہے آپ کی لوکیشن، آپ کا انکم، آپ کی فیملی اسٹرکچر. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو بچے کی لرننگ موڈ اور ان کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. اب کوشچن دوسرا یہ آتا ہے کہ اگر گیپ تو ہے پیرنٹس اور چائلڈ میں، اب اس گیپ کو ہم کیسے پور کریں؟ ان کیس ہماری جو پیرنٹنگ اپروچ ہے، ہمارے پیرنٹنگ اپروچ اور بچے کی ایکسیپٹنس میں ایک فرق تو آتا ہے، یقیناً ایک فرق تو ہے، ایک ڈفرینس تو ہے. اگر اس کو ہم کیسے اوور کم کریں، اس کو کیسے فل آؤٹ کریں، تو اس کے لیے کچھ بیسک پوائنٹس ہیں. اوپننیس ان تھنکنگ. جیسے آپ بچے سے آپ ملتے ہیں، اپنے بچوں سے گھر پہ آپ بات کرتے ہیں تو آپ اوپننیس دکھائیں اپنے بچے کو، اوپن مائنڈ اپنا بنائیں. اوپن مائنڈ ان دی سینس کہ بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے، کوئی ٹاپک پہ وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے جو کہ آج کے دور کے حساب سے وہ ٹاپک، یا آج کے دور کے حساب سے کوئی ایونٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے، یا کوئی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ٹاپک لائف اسٹائل کی ہو سکتی ہے، وہ ایجوکیشن کا ہو سکتا ہے، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ آپ کے حساب سے زیادہ کلوزنس نہیں ہے، وہ ٹاپک زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے بارے میں آپ کے پاس نالج زیادہ نہیں ہے. وہ جو ٹاپک وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہے تو اس میں آپ ایک دم سے اپنا پالیسی انٹرفیئر نہیں کرا سکتے ہیں، ایک دم سے آپ پالیسی پش نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ کوئی انٹرسٹ والی بات نہیں ہے، یہ کوئی آپ کو فائدے والی بات نہیں ہے. تو آپ تھوڑا سا ایکسیپٹنس پیدا کریں، آپ ان کو موقع دیں بولنے کی، اظہار کرنے کی. کوئی بھی خیال، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کا کوئی خیال ہو سکتا ہے، ان کی کوئی امیجنیشن ہو سکتی ہے، ان کا کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے، ان کی کوئی ڈیزائر ہو سکتی ہے. لیکن آپ اس کو کیسے مطلب انالائز کرتے ہیں، اس کو کیسے ایک رزلٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، وہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے. وہ پیرنٹس کے اندر یہ ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایکسیپٹنس پہلے کریں، جی آپ فرمائیں، آپ بات کریں، جی آپ اپنا اظہار کریں، آپ اپنا پوائنٹ ایکسپریس کریں. تو یہ اوپننیس پیرنٹس کے اندر بہت ضروری ہے، کیونکہ پیرنٹس یقیناً بیکورڈ ہے ان دا سینس کہ مطلب پیرنٹس پہلے ہیں، پیچھے ہیں، لیکن وہ بچہ آج کا وہ لیٹسٹ ہے جو آج کے حساب سے ہے. تو اس کو اوپننس آپ دکھائیں. ہم اوپننس نہ دکھائیں کیونکہ وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، وہ کرنٹ سینیریو کے حساب سے وہ اپنے خیالات کو بناتا ہے، وہ اپنے ذہن کو بناتا ہے، وہ اپنے ذہن کے اندر امیجنیشنز کو ڈیولپ کرتا ہے. وہ امیجنیشنز آہستہ 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 پختہ ہو جاتی ہے اس بچے کے اندر، وہ ریالٹی کی طرف آتے ہیں. اس کے اندر ان کا بلیف ہوتا ہے، فملی بلیف ہوتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں ایسا ہی ہو رہا ہے اس ورلڈ کے اندر، اس دنیا کے اندر. جو میں سوچتا ہوں اس سوسائٹی کے اندر وہی کچھ ہو رہا ہے. تو وہ کچھ ایک کرنٹ کوئی سیناریو ہے، کوئی کرنٹ ڈیولپمنٹ ہے، تو اس میں آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. اگر کوئی سوال مجھ سے پوچھے کسی ٹاپک کے حوالے سے یا کوئی سوشل ایشو کے حوالے سے، پولیٹیکل جو بھی ایجوکیشن کے حوالے سے، اس میں پیرنٹس کو اتنا اپڈیٹ ہونا چاہیے، یا وہ ٹاپک ان کا اپنے سلیبس کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، کریکولم کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، یا آؤٹ آف کریکولم کوئی ایسے کوشچن وہ ریز کر سکتا ہے جو آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی اس وقت بہت ضرورت ہوتی ہے. ہمیں اپنا آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
اور یہ وہ چیز ہے جو بچے کے اندر، بچوں میں اور پیرنٹس کے بیچ میں ایک اچھا بانڈ پیدا کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن آپ کا اگر ایکٹیو کمیونیکیشن ہے بچوں کے ساتھ تو آپ ایکٹیولی ان کے ساتھ انگیج ہو سکتے ہیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی میں بہت کردار ادا کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا فیز ہے، آپ زیادہ سنیں بچوں کی. بچہ اگر بات کرتا ہے کسی حوالے سے، کسی ٹاپک کے حوالے سے یا کسی موضوع پہ، تو آپ ان کی بات سنیں. یا اپنا کوئی مطالبہ پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے، یا کوئی ڈیزائر ہے، کوئی نیڈ ہے، تو آپ ان کی زیادہ سنیں، اپنا نہ سنائیں. کیونکہ بچے کے اندر وہ صلاحیت اس ایج لیول میں نہیں کہ وہ آپ کے لیول کی باتیں ایک دم سے سنیں. آپ فلسفیکل باتیں کریں، آپ کوئی اکیڈمیکل باتیں کریں، آپ ریسرچ بیس باتیں کریں، آپ سوشل آپ کی جو نارمز ہیں اس حساب سے بات کریں، تو وہ چیزیں وہ جانتا نہیں ہے. آپ کی فیملی میں کیا رسومات تھی، کیا رجحانات تھی، ان کو نہیں پتہ. وہ آج کے حساب سے سمجھنا چاہتا ہے. وہ چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں وہ اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہے. آپ اس کو ٹرانسفارم کریں آؤٹ ڈیٹڈ انفارمیشن اپ ڈیٹڈ انفارمیشن میں، پھر وہ ایکسیپٹ کرے گا اس کو. باقی آپ اسی شکل میں اگر آپ ان کو منتقل کرنا چاہیں تو وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہاں کلیش ہو جاتا ہے. پھر کمپلین آتی ہے پیرنٹس کی اور ٹیچر کی، یہ بات نہیں سنتا میری، یہ بات نہیں سمجھتا ہماری، یہ ضد کرتا ہے. یہ ضد نہیں کرتا، وہ اصل میں کلیش آف انڈرسٹینڈنگ ہے. یہاں پہ کہیں ایک نقطہ ہے جہاں پہ دونوں کے نظریات کی کولیجن ہو رہی ہے، دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. اس نقطے کو پکڑیں، یہاں یہ مسئلہ ہے، اس گرے کو پکڑیں، وہاں سے آپ تھوڑا اس گرے کو کھول دیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ آپ کی بات انڈرسٹینڈ کرے گا. لیکن کہنا ضد نہیں کرتا ہے، نیچرلی وہ ضدی نہیں ہے. کہیں انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے. یعنی ان کو کوئی چیز چاہیے، ہم اس کو منع کریں تو وہ ضد کرے گا. لیکن ہم اس کی ڈیمانڈ کو اگر لاجیکلی سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ منع کیوں کرتے ہیں یا اس کو کرنے کی تاکید کیوں کرتے ہیں، آپ لاجیکلی اور ریزنیبل اس کے پہلو میں آپ ان کو بیان کریں یہ کیس، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. بائی نیچر ہر بچے کے اندر یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں جاننے کی. وہ ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. ہر چیز کے اندر گھسے گا. بچے آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب کرالنگ کرتا ہے، کرالنگ کے بعد اس کے سامنے کوئی تنکا ہو، کوئی پیپر ہو، پین ہو، جو بھی ہو اٹھاتا ہے. ہر چیز اٹھانے کے بعد کیا وہ دیکھ کے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا ہے. اس وقت وہ صلاحیت اس کے بچے میں نہیں کہ وہ دیکھ کے انڈرسٹینڈ کرے یہ پین ہے، یا وہ پین میں بھی نہیں جا سکتا ہے کہ یہ پین ہے، یہ پیپر ہے، یہ ریڈ ہے، یہ کہاں وہ انڈرسٹینڈ. وہ تو کہے گا سافٹ، لکوڈ اینڈ ہارڈ. اس میں یہ اس کے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. شروع اس کی جو اسکولنگ یہاں ہوتی ہے کہ یہ وہ دیکھتا ہے، وہ منہ میں ڈالے گا ایک دم سے. وہ دیکھیں بچہ جب کرالنگ کرتا ہے 6-7 مہینے کا بچہ منہ میں ڈالتا ہے ہر چیز، منہ میں ڈال کے وہ ذائقے سے، ٹیسٹ سے وہ اس کی جاننے کی کوشش کرتا ہے یہ ہے کیا چیز. اگر ٹیسٹ اچھا لگے تو وہ نگل لیتا ہے، اگر برا لگے وہ اگل لیتا ہے. تو یہ چیزیں بچوں میں دیکھتے ہیں اکثر منہ میں ڈالتے ہیں، تنکا ہو منہ میں، پیپر منہ میں، تو یہ ہوتا ہے ایکسپیرینس ہم سب کے ساتھ یہ ہے. تو یہ دراصل وہ اس کی لرننگ موڈ ہے، لرننگ اسٹیج ہے. ایسا نہیں کہ رینڈملی. تو یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ مطلب آپ بچے کی اس اپنا جو نیچرل جو بلٹ ان صلاحیت ہے اس کے حساب سے آپ اپنی صلاحیتوں کو اپڈیٹ کریں یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. جب آپ سنیں گے اپنے بچوں کی مناسب بات، مناسب رائے جب سنیں گے، وائل لسننگ کمز انڈرسٹینڈنگ. کہتے ہیں نا وائل لسننگ کمز انڈرسٹینڈنگ. جب آپ زیادہ سنیں گے، اچھا سنیں گے، صحیح ٹائم پہ سنیں گے تو آپ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں. آپ لسن کرتے ہیں بچے کو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا سا ہے، کریں گے تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ہم کہتے ہیں اس وقت ہم جو ماڈرن دور میں کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اچھا کمیونیکیٹر وہ جو زیادہ بولے. لیکن ماڈرن دنیا میں جو ریسرچ بیس جو کام ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ وہ کمیونیکیٹر یا جو اچھا پریزنٹر وہ نہیں، بلکہ وہ ہے جو سنے زیادہ. پہلے سنیں، پھر اس کے بعد انڈرسٹینڈ کریں، پھر اس کے بعد بولیں. یہ لاجک بھی ایسا ہے، اصول بھی ایسا ہی ہے.
تو بچوں میں بھی ہے، آپ پہلے سمجھانے کی کوشش کریں گے، اپنے حساب سے بولتے جائیں، تقریر کرتے جائیں، لیکچر دیتے جائیں، پی پی ٹی بنا کے ان کے سامنے بٹھا کے یہاں سامنے آ جاؤ، سنو میں نے آج آپ کو بنانا ہے، یہ کبھی بھی نہیں بنے گا اس طرح. وہ اس لیول کا بچہ نہیں ہے. ہم بڑوں کو نیند آ جاتی ماشاء اللہ سے، چھوٹوں کو کیا ہوگا. تو بچوں کو اس کے ایج لیول کے حساب سے ان کو ایکٹیویٹی دے دیں، انگیجمنٹ ان کے ساتھ اپنا رکھیں تو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. پہلے سنیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو اکثر میڈم آپ نے دیکھا ہوگا بچے کبھی کبھی آپ کے پاس جب آتے ہیں اسکول سے یا کہیں سے آتے ہیں وہ رینڈم باتیں کرتے ہیں، کسی ردم میں نہیں ہوتا کہ مطلب یہاں سے اسٹارٹ کیا تو کرتے کرتے زیڈ تک پہنچ گیا. وہ پہلے اے کہے گا، پھر زیڈ میں جائے گا، زیڈ سے دوبارہ ایم میں جائے گا، این سے کیو میں جائے گا، کیو سے دوبارہ بی میں آئے گا. وہ رینڈم باتیں کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ کوہیرنسی ذہن میں نہیں بن رہی اس بچے کے اندر. اسی لیے اکثر پیرنٹس ان کو اکتا کے ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یار بس کرو. ایسا نہیں، سنیں. چاہے وہ اے کے ہیں، زیڈ کے ہیں، زیڈ سے دوبارہ پیچھے ریورس میں کیو میں آئے، پی میں آئے، بی میں آئے، سی میں رہے، ان کی مرضی ہے. وہ اس باؤنڈری کے درمیان میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں. ایسے زی میں کہیں پہ وہ آ کے آپ سے کوئی چیز شیئر کر سکتا ہے، چاہے وہ آپ سے کنسرن ہو یا کنسرن نہ ہو، چاہے آپ اس میں انٹرسٹ لیں یا نہ لیں، لیکن ان کا انٹرسٹ ہے کہ آپ سنیں. یہ آپ سے اس لیے شیئر کرتے ہیں وہ آپ سنیں. آپ اما یا ابا ہیں، آپ ٹیچر ہیں، تو آپ نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ دوسرا سوسائٹی میں نہیں سنے، کوئی بھی نہیں سنے گا. جب آپ نہیں سنیں گے تو وہ سنانا ہی چھوڑ دے گا، پھر آپ کا بھی نہیں سنے گا. بچے یہاں ضد پہ آتے ہیں، جب آپ نہیں سنتے وہ کہے گا میں بھی نہیں سنتا. بچہ ہے وہ، بڑا تھوڑی ہے وہ، سمجھ بس ان کے لیول کے حساب سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو لسننگ زیادہ کریں. پہلے ان کی لسننگ سنیں، کیا کہنا چاہتا ہے، کچھ سمجھانا چاہتا ہے. اس کے بعد پھر آپ انڈرسٹینڈ کریں، پھر انڈرسٹینڈنگ آتی ہے بیچ میں، ہاں یہ بات ہے، یہ نقطہ ہے. اور بچوں کے ساتھ لاسٹ ہمارے سیشن میں ہم نے میں نے پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا تھا، ایک کوالٹی ٹائم آپ بچوں کے ساتھ دیا کریں. اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم تو ٹائم دیتے ہیں، ہم تو 12 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم 8 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن 8 گھنٹوں میں آنیسٹلی اگر پیرنٹس سے پوچھا جائے کہ آپ آدھا گھنٹے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بالکل آئی کانٹیکٹ رکھ کے پیار اسمائل وے میں آپ نے بات کی اپنے بچوں سے، بچے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دونوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، آپ نے آئی کانٹیکٹ ڈال کے بالکل ایک مسرت کے ساتھ کبھی بات کی نہیں کی، 10 منٹ بھی نہیں ہوئی ہے، 5 منٹ بھی نہیں ہوئی ہے. وہ اس طرح بیٹھا، جی وہ ادھر اس مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف باتیں کر رہے ہیں، یا وہ موبائل میں ہے، ایک کتاب میں ہے، ایک ٹی وی میں ہے، ایک لیٹا ہوا ہے، ایک یوں لیٹا ہوا، ایک اوپر لیٹا ہوا. تو ایسے ڈائریکشن میں ہے، اس طرح ایکٹیویٹیز میں وہ ٹائم کوالٹی ٹائم نہیں کہلاتی ہے، وہ پروڈکٹیو ٹائم نہیں کہلاتی بچوں کے لیے. اس کے لیے بچے کے لیے انکنڈیشنل لو، یعنی انکنڈیشنل لو یعنی کوئی کنڈیشن نہ رکھے، بیچ میں کوئی انٹرسٹ نہ رکھے. کیونکہ ہماری جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں یا جو ہمارے رشتہ داروں میں محبتیں ہوتی ہیں یا نن ریلیٹیوز میں جو لو ہوتا ہے اور جو دوستوں میں ہوتی ہے وہ کنڈیشنل ہوتا ہے. ہم خود غرض ہے نا، بچہ خود غرض نہیں ہو سکتا ہے، وہ بے غرض ہے. وہ ان کی لو ایسا ہے کہ بس وہ جو ان کو لو کرے وہ ان سے لو کرتا ہے. انکنڈیشنل لو رکھے، محبت انکنڈیشنل، کوئی شرط نہ رکھے. یار مطلب آپ جو ہے میرے جوتے یہاں رکھیں گے تو میں آپ سے پیار کروں گی بیٹا، آپ مجھے ایک گلاس پانی پلائیں گے تو میں آپ کو میرے جگر کہوں گا. یہ کنڈیشن ہو گیا. تو آپ اس کو مجبور کیوں کر رہے ہیں اس چیز سے کہ وہ آپ کا رسپیکٹ کریں، میں آپ کا ابا ہوں، میں آپ کا اماں ہوں. آپ ان سے محبت کریں بالکل انکنڈیشنل، کوئی کنڈیشن نہ رکھیں اس میں. تو وہ آپس میں کمپرومائز کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں پہلے، اور یہ سمجھنے کے بعد کمپرومائز کریں. ان کے اینڈ پہ کوئی کمزوری ہے، کوئی غلطی ہے، یا بات سمجھانے میں یا بات سمجھنے میں، یا آپ کے اینڈ پہ کوئی ایسی مسٹیک ہے جو سمجھانے یا سمجھنے میں، وہاں کمپرومائز کی ضرورت ہے. دونوں کمپرومائز کریں. چلو ٹھیک ہے، میں یہ بات ایکسیپٹ کرتی ہوں، دس از مائی مسٹیک، آئی ایم سوری. یہ آئی ایم سوری جو ورڈ ہے انگلش میں یا اردو میں آپ جو بھی اس کا ترجمہ کریں، میں معذرت کرتی ہوں یا معذرت کرتا ہوں، میری غلطی، یہ ہم توہین سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں کیا پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ نیریٹو ڈیولپ کریں
جیسے کوئی چیز آپ سے غلطی ہوتی ہے کوئی نادانستگی میں یا دانستگی میں، وہ آپ ان کے سے شیئر کریں اور کہیں کہ یہ میری غلطی ہے، یہ میری کوتاہی ہے، یہ میری غلطی ہے، میں اس چیز کو مانتی ہوں، اعتراف کرتا ہوں، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ جب یہ آپ کریں گے، شروعات کریں گے، نیکسٹ ٹائم وہ بھی سیکھے گا یہاں سے۔ جب ان سے کوئی غلطی ہو تو وہ چھپائے گا نہیں، وہ کہے گا میں نے کی ہے، سوری ابا اماں، I'm sorry، میری غلطی ہے، مجھے معاف کریں۔ تو یہ کمپرومائز، ایک دوسرے کی مسٹیکس کو کمپرومائز کریں پیرنٹس، یہ صرف چھوٹے بچے نہیں، بڑوں میں بھی یہ ہونا چاہیے۔ جب کوئی غلطی ہوتی ہے کسی سے کمپرومائز کریں، کوئی بات نہیں، آپ سے یہ غلطی نہیں، کوئی بات، بس جو ہوا سو ہوا، کوئی بات۔ اب یہاں سے ہم آگے چلیں، زندگی یہاں اینڈ نہیں ہوئی ابھی تک، یہاں غلطی ہو گئی، نکل گئی، کوئی بات نہیں، 20 سال بعد غلطی نکل گئی، اب یہاں کے بعد آگے 40 سال تو آپ کے پاس ہیں، ایٹ لیسٹ 50 سال تو ہیں، یہاں ہم صحیح چلیں گے، چلو کوئی بات نہیں۔ کمپرومائز کرنا، کسی بھی ایک کمپرومائز صرف بچوں میں نہیں، پیرنٹنگ نہیں، بلکہ ہماری سوسائٹی کے جتنے بھی ریلیشنس ہیں یا ریلیشن شپ جو اپروچز ہیں، وہاں یہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کمپرومائز کی، ہر لیول پہ کمپرومائز کی ضرورت ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ آج کا یہ ایک مختصر ہمارا ایک سیشن تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو